الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دنیا کے اندر آئے دن نئے نئے واقعات رونما ہوتے ہیں اور نئے نئے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں سے ایک شکوہ فرمایا ہے، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ زمین و آسمانوں میں بہت سے واقعات جو رونما ہوتے ہیں اور پیش آتے ہیں، ان میں انسان غور و فکر نہیں کرتے کہ ان پیش آنے والے واقعات میں ان کے لیے کیا نصیحت اور کیا سبق موجود ہے۔ ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ فرمایا کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں کہ جن پر سے یہ لوگ گزر جاتے ہیں اور آنکھ بند کر کر گزر جاتے ہیں، ان واقعات میں اور ان نشانیوں میں کوئی غور نہیں کرتا۔ موجودہ دور کے اندر بھی نئے نئے واقعات اس روئے زمین پر پیش آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ان تمام واقعات اور ان تمام پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کا اور ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم واقعات کو اسباب سے تو جوڑتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کیا سبب ہوا اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اسباب سے جوڑتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اس واقعے کو جوڑ کر نہیں دیکھتے، اس واقعے کو مسبب الاسباب سے جوڑ کر نہیں دیکھتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان واقعات کو سرسری انداز سے سمجھتے ہیں اور ان پر کوئی غور نہیں کرتے اور ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اس وقت میں ایک اہم واقعہ جو امت مسلمہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خود ہمارے ملک میں ہی اور پورے عالم کے اندر ہی اگر غور کیا جائے تو امت مسلمہ ظلم و زیادتی کا شکار ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ تمام باطل طاقتیں امت مسلمہ کے خلاف جمع ہو چکی ہیں، یعنی آپس میں ان کے کتنے ہی اختلاف ہوں، مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، چاہے ان کے درمیان کتنے اختلاف ہوں، لیکن وہ اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر وہ مذہب اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہو چکی ہیں، ایک صف میں کھڑی ہو گئی۔ خود ہمارے ملک کے اندر ہی لے لیجئے کہ ملک کے اندر آئے دن نئے نئے فسادات رونما ہوتے ہیں، اور ان فسادات میں اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو ظالم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور پھر ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا جاتا ہے، یعنی مظلوم ظالم بن گیا اور ظالم مظلوم بن گیا۔ آج کے حالات اور واقعات تو یہ ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے؟ تو اس کا حل صرف اور صرف ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مسلمانوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان ذمہ داریوں کو انجام دینا چاہیے، تاکہ حالات جیسے چل رہے ہیں ان حالات کے علاوہ ایسے حالات سامنے آئیں جو امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو خوش کرنے والے ہیں۔
اب تو حالات ایسے ہیں کہ مسلمان بالکل بزدل ہو چکا ہے، خوف زدہ ہو چکا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیسے اس ملک میں رہیں گے، ہماری جان بھی محفوظ نہیں ہے، ہمارا مال بھی محفوظ نہیں ہے، اور طرح طرح سے ظلم و زیادتی کا ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرح سے خوف کا عالم ہے مسلمانوں کے دل میں، بزدلی اور مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے میرے محترم دوستو، ہم نے صحیح معنی میں اللہ کے کلام پر غور نہیں کیا۔ اگر ہم اللہ کے کلام پر اور قرآن مجید پر غور کرتے تو ہمارے مایوسی کے بجائے اور بزدلی کے بجائے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف قوموں کے اور انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء کو اور ان کے ماننے والوں کو انہی تمام حالات سے واسطہ پڑا ہے اور سابقہ پڑا ہے جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حالات اور اہم واقعات پیش آئے ان کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور اب جو قیامت تک جو حالات پیش آئیں گے، جو واقعات پیش آئیں گے، وہ بالکل انہی واقعات سے ملتے جلتے اور انہی واقعات کی طرح ہوں گے جو قرآن مجید میں ذکر کر دیے گئے۔ کس طرح انبیاء نے ان حالات کا مقابلہ کیا، ان کے ماننے والوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب فرمایا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو، مکر و فریب کرنے والوں کو اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نیست و نابود اور کیسے ہلاک فرمایا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہماری اس وقت میں سب سے بڑی ذمہ داری ان حالات میں اور موجودہ دور میں یہ بنتی ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک کے رہنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر کہ ہم اس نعمت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت سے اپنے برادران وطن کو بھی اس نعمت کا تعارف کرائیں جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کون سی نعمت؟ ایمان کی نعمت، مذہب اسلام کی نعمت، جو اللہ تبارک و تعالی نے قیمتی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم اس قیمتی دولت کو اور قیمتی نعمت کو اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کریں اور اپنے مذہب کا تعارف کرائیں کہ ہمارا مذہب کیسا مذہب ہے، کیسا سچا مذہب ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا اور سارے جہانوں کے پیدا کرنے والے اس مشفق اور پروردگار نے کیسا مذہب عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا پیغام ہے اور زندگی گزارنے کا پیغام ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری موجودہ وقت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو اپنے برادران وطن تک پہنچائے، اور اس میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور کڑوی کسیلی بھی سننی پڑیں گی۔ اس کے لیے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس کے لیے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں۔ جو نبی جس زمانے میں بھیجے گئے ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کس طرح یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے مخلوق کی عبادت سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت پر لگ جائیں، مخلوق کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے لیے وہ نبی راستوں میں نکل کر، بازاروں میں جا کر اور لوگوں کے درمیان جا کر دعوت دیتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کا کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے۔ اب جب دعوت دی تو لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، ظلم و زیادتی کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن انبیاء نے اس حق کی دعوت کے لیے ساری قربانیاں دی، ساری قربانیاں دی۔
جان کی قربانی بھی دی، یہاں تک کہ انبیاء کو صحیح اور دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں آروں سے چیر دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، ان کے ماننے والوں کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، اور وہ تڑپ جایا کرتے تھے اور مچھلی کی طرح بالکل بھن جایا کرتے تھے، لیکن ان کی زبان سے کوئی شرکی الفاظ اور کوئی شرک والا جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کے بعد ایک اور لامحدود زندگی آنے والی ہے جس زندگی کا نام آخرت ہے، اور اس طرح اگر ہم قربانی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا سے زیادہ نعمتیں اور راحتیں ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہیں، وہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس پر آپ کے اوپر نعوذ باللہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو ساحر بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو جادوگر بھی کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس طریقے کے آپ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور خود آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کتنے متفکر رہتے تھے امت کے خاطر، اور صرف ایمان والوں کے خاطر نہیں، ان لوگوں کے خاطر بھی جو غیر ایمان والے ہیں، جو اس نعمت سے محروم ہیں، اللہ کی وحدانیت سے محروم ہیں، نبی کی رسالت کے منکر ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی بے چین رہا کرتے تھے۔ آپ بتائیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا لین دین، ہمارے معاملات غیر ایمان والوں کے ساتھ ہیں، غیر ایمان والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، معاملات ہیں، کاروبار ہے، رہنا ہوتا ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، لیکن میرے محترم دوستو، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کبھی ہم نے ان سے ایمان کے متعلق اور اس دعوت دین کے متعلق کبھی بات کی؟ ان کو اپنے مذہب کا تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا کہ ہم کون سے مذہب کو ماننے والے ہیں اور کیسا دین ہم ماننے والے ہیں اور کس دین پر ہم عمل کرنے والے ہیں، ہمارا مذہب ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے، کن باتوں سے روکتا ہے، ایک ایمان والا کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے مذہب کا ان کے درمیان تعارف کرایا؟ سینکڑوں سال سے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن جب فساد ہوتا ہے، جب کچھ ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہماری ان کو نہ جان کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے، اور ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے۔ لیکن کمی جہاں ان لوگوں کی ہے، وہیں اس سے بڑی ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب سے ان کو متعارف اور اپنے مذہب کا تعارف ان سے نہیں کرا۔ کمیاں تو ہیں ان کی بھی، لیکن ہمیں اپنی کمیوں کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس جمعہ کا بیان ہے، بس آدھے گھنٹے امام صاحب بیان کریں گے اور اس کے بعد نماز ہوگی اور پھر اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ بیان صرف بیان کی حد تک ہی اس کو نہ رکھیے۔ اگر ہم نے اس کو بیان کی حد تک رکھا تو ہم جو باتیں سنیں گے ان پر عمل کرنے کی بھی ہم کو توفیق نہیں ہوگی، بلکہ یہاں پر اس نیت سے اور اس ارادے سے ہمیں یہاں بیٹھنا ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ عمل کی نیت سے اگر بات سنی جائے تو اس میں تو فائدہ ہوتا ہے، اور بس خالی ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے نکال لیا اور اپنے نماز پڑھی اور جا کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے، تو ایسے سننے سے اور سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جمعے کے بیانات یہ امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ ایک مرتبہ مل بیٹھ کر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا اور دین کے کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع تو مل جاتا ہے، ورنہ آج تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ خود کوئی دین کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور کچھ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لیے تو بہت وقت ہے، کاروبار کے لیے اور موبائل چلانے کے لیے، اور موبائل میں بہت سی لایانی چیزوں کو اور لغویات کو دیکھنے کے لیے تو بہت ٹائم ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے مولانا بہت زیادہ مشغولیت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نہ قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، نہ قرآن کے سمجھنے کا ہمارے پاس وقت ہے، نہ حدیث کی کتابوں کے پڑھنے کا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ اور جب پڑھتے نہیں ہیں، خود مذہب اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں،
تو دوسرے کو کیسے مذہب اسلام کا تعارف کرائیں گے؟ دوسرے کو کیسے صحیح معنی میں مذہب اسلام سے ہم متاثر کر سکیں گے؟ کیسے صحیح معنی میں اسلام کا انٹروڈکشن کرا سکیں گے؟ اگر ہم سے کوئی معلوم کر لے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ذرا مسلمان کے معنی ہی بتا دیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ وہی کہیں گے کہ وہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اور حج کرے گا، بس یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کا جو مسلمان جو لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے بہت سے اس کے معنی بھی نہیں جانتے کہ مسلمان کا کیا معنی ہے، مومن کا کیا معنی ہے۔ وہ تو اسلام کے ارکان ہیں جو کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تو اسلام کے ارکان ہیں، یہ تو فرائض ہیں، لیکن مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں، دین کو پڑھیں، دین کے پر غور کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اسلام کو پڑھیں گے اور مذہب اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو لاگو کریں گے، ان تعلیمات کو داخل کریں گے، تو میرے محترم دوستو، غیروں کے اندر خود ایک تجسس پیدا ہوگا، ان کے اندر خود معلومات کرنے کی کوشش ہوگی کہ لوگ کیسے ہیں، کیسے مذہب کو ماننے والے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنے تمام کاموں کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، ان کے علاقے، ان کے محلے، ان کی گلیاں، وہاں کسی قسم کی گندگی کا نام و نشان نہیں ہوتا، ان کا مذہب ان کو سکھاتا ہے کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے، یہ لوگ پاک صاف رہتے ہیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو ایک غیر کو ہم سے متاثر کر سکتی ہیں، ان کے اندر مذہب اسلام کو سوچنے کا اور سمجھنے کا مادہ ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کر سکتی ہیں۔ آج تو ہم ان کے ساتھ اس طرح ملے جلے رہتے ہیں کہ فرق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے۔ جو برائیاں ایک غیر ایمان والے کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہی تمام برائیاں ایک ایمان والے کے اندر پائی جا رہی ہیں، ایک مسلمان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ جھوٹ غیر ایمان والا بھی بولتا ہے اور ایک ایمان والا بھی بول رہا ہے، وعدہ خلافی ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے اور ایک مسلمان بھی کر رہا ہے، امانت میں خیانت یہ ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے اور مسلمان بھی کر رہا ہے، دھوکہ دینا غیر مسلم بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے، شراب نوشی، جوا بازی، سود کا لین دین ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ برائیاں ہیں جو بالکل اب برابر ہو گئی ہیں۔ بے حیائی، بدکاری، زنا جس طرح غیر مسلم معاشروں میں ہے، اسی طرح مسلم معاشروں میں بھی یہ سب عام ہوتا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، کیسے دوسرے ہم سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ تم کر رہے ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ مسجد میں آ کر تو وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، نماز وہ پڑھتے نہیں ہیں، مسجد میں وہ آتے نہیں ہیں، تو ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے معاملات کو دیکھیں گے، ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے، ہمارے فیملی سسٹم کو دیکھیں گے، ہمارے محلوں کو دیکھیں گے کہ کیسے ان کے محلے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اپنے محلوں میں جانا ہوتا ہے تو کیسے گلی گلی میں کتنا کچرا، کتنا کوڑا اور کتنی گندگی ہوتی ہے کہ راستے سے گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہیں ایک غیر مسلم علاقے سے گزریں تو غیر مسلم محلہ جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نے اپنی پہچان ہی گندگی کو بنا لیا۔ بہت سی مرتبہ تو دیکھا کہ آدمی راستہ چل رہا ہے، اوپر سے ایک پولیتھین کے اندر کوڑا بھرا اور نیچے راستے میں ہی وہ پھینک دیا۔ اب بیچارہ راہگیر جو راستہ چل رہا ہے اس کے اوپر وہ پورا کوڑا آ کر گر رہا ہے۔
کوئی خالی مکان پڑا ہوا ہے، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہے، جو قریب قریب میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا اپنا کوڑا جو ہے وہ سب پنی میں پیک کر کر اپنے گھروں سے اس پلاٹ کے اندر ڈال رہے ہیں اور پورا اس کو کوڑا دان بنا دیا ہے، پورا کوڑا دان بنا دیا ہے۔ اب بیچارہ جو اس زمین کا مالک ہے، جب اس کو کبھی وہاں پر گھر بنانا پڑے گا تو بہت سے پیسے اس کو خرچ کرنے پڑیں گے اس کوڑے کی صفائی کے لیے، اس کوڑے کو اٹھانے میں بہت سے پیسے اس کو خرچ کرنے۔ یہ میرے محترم دوستو ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں کہ آج ہماری پہچان کیسے ہو گئی، ہم کیسی امت تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ہماری تعریف فرمائی، کنتم خیر امت، تم تو سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو تمام انسانیت کے نفع رسانی کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے۔ تمہارا مقصد کھانا کمانا اور بیوی بچوں تک محدود رہنا اور دنیا تک ہی محدود رہنا، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ربعی ایک تابعی ہیں، وہ ایران کے بادشاہ سے، رستم سے ایمان کے متعلق بات چیت کرنے گئے تو رستم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا آنا کیوں ہوا ہے یہاں پر؟ انہوں نے اپنا تعارف یہ نہیں کرایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ساری انسانیت کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لگائیں۔ یہ ہے ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا، کھانا کمانا اور اپنے ضروریات کو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور دنیاوی اعتبار سے اپنا مقصد دنیا کو ہی بنا لینا۔ یہ تو میرے محترم دوستو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو پرندے بھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، رہنے کے لیے اپنے لیے گھر بناتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی سب کام کر رہے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ غیر ایمان والے بھی وہ سب کام کر رہے ہیں، اگر ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ بلکہ امت مسلمہ کی صورت اور حال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی آدمی ان کو دیکھے ان سے متاثر ہوئے بغیر ان کے معاملات کو دیکھ کر کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ تھوڑا سا جھوٹ بول کر زیادہ نفع کما سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تھوڑا سا دھوکہ دے کر خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلافی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ چیز ہیں جو دوسرے کو متاثر کرتی ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، یہ لوگ کیسے اصول کو ماننے والے ہیں، یہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے دلوں میں انسانیت کی محبت ہے، انسانیت کو نفع پہنچانے والے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ کفر کے اندر متشدد اور سخت تھے، ان کا نام ہے حضرت جبار بن سلمہ۔ اسلام لانے سے پہلے بہت زیادہ کفر کے اندر سخت تھے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم و زیادتی ان کی طرف سے پہنچتی تھی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ اسلام لے آئے۔ تو لوگوں نے معلوم کیا آپ تو اپنے مذہب میں بہت زیادہ سخت تھے، متشدد تھے، کیسے آپ اسلام لے آئے؟ اسلام لانے کا سبب کیا ہوا؟ تو حضرت جبار بن سلمہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی حضرت عامر بن فہیرہ وہ میرے نشانے پر آئے اور میرے پاس ایک دھاردار نیزہ تھا، میں نے ان کو وہ دھاردار نیزہ ان کے مارا اور وہ ایک پہلو کے اندر سے جا کر دوسرے پہلو سے وہ نکل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ عامر بن فہیرہ وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ جانکنی کی عالم میں ہے، جان نکل رہی ہے۔ اس وقت میں انہوں نے ایک جملہ بولا، ایک لفظ بولا زبان سے، اور وہ جملہ بولا شہادت کے وقت میں جبکہ موت اور زندگی کے درمیان میں ہیں اور زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور موت بالکل قریب ہے، ایسے وقت میں انہوں نے ایک جملہ بولا اور وہی جملہ میری ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ کیا جملہ بولا؟ کہا شہید ہونے کی حالت میں جب وہ شہید ہو رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فرمایا فزت ورب الکعبہ۔ کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ان سے جیسے ہی یہ جملہ سنا میرے دل کی کایا پلٹ گئی۔ یہ جملہ میرے دماغ پر آ کر لگا، یہ کیسا جملہ بول رہے ہیں؟ حالانکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ابھی یہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے، دنیا کی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے، دنیا کے عیش و آرام سے محروم ہو جائیں گے، ان کی بیوی بیوہ ہو جائے گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ یہ بول رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تو سراسر ناکام ہے، یہ تو بظاہر کیا ہے؟ ناکام ہے۔ ساری دنیا کی راحتیں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے سامان، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسی جملے نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا کہ مسلمانوں کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ مسلمان کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی دنیا اچھی ہو جائے وہ کامیاب ہے، مال و دولت جس کو مل جائے وہ کامیاب ہے، بینک بیلنس جن کا اچھا ہو جائے وہ کامیاب ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ میں نے لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں نے بتایا در حقیقت مذہب اسلام کا ایک عقیدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو راحت آرام ہی آرام اور دنیا سے زیادہ عیش و عشرت ان کو عطا فرماتے ہیں، شہادت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا ہوتا ہے، اور اس مرنے کے بعد دوسری ہمیشہ کی لامحدود زندگی ان کو ملنے والی ہے، اور اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کامیابی اور کامرانی ہمیشہ کی ان کے مقدر ہے۔ جب ان باتوں کو حضرت جبار بن سلمہ نے سنا تو فوراً ان باتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، اور وہ کہنے لگے کہ آدمی چاہے کچھ ہو مرتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یقیناً کامیابی ایسی ہے کہ جو آخرت میں ملنے والی ہے اور آنے والی زندگی میں ملنے والی ہے۔ فوراً مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ ایک جملہ جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے فیملی سسٹم، ہمارا لین دین، ہمارے اخلاق، ہماری بات چیت کا ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں پر اثر پڑے، لوگ ہم سے متاثر ہوں ان تمام چیزوں کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال دنیا میں حیات رہے۔ آپ کی مکمل عمر 63 سال ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے 23 سال تک آپ دنیا میں حیات رہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ 13 سال تک آپ لوگوں کو دین کی دعوت مکہ میں رہتے ہوئے دیتے رہے، لیکن گنتی کے کچھ لوگ ہی مسلمان ہوئے، زیادہ تعداد نہیں، کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 سال کی شدید محنت کہ قرآن بھی اس دوران نازل ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے۔ 13 سال تک دعوت دی، چند لوگ ایمان لائے۔ جب وہاں پر ظلم و زیادتیاں ہوئی تو آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے چھٹے سال کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ اس کے اندر کئی ساری کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے چند باتوں پر صلح فرمائی۔ اس صلح کے اندر بہت لمبا واقعہ ہے، اور بہت ساری وہ باتیں تھیں جن پر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی۔ ان میں سے ایک بات جو مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ تھی کہ اب تک ہم لوگ بہت لڑتے رہے، اب تک لڑائیاں ہوتی رہی، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، یہ ساری بڑی بڑی جنگیں ہوئیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان۔ کبھی مسلمان غالب رہے، کبھی کفار کا پلڑا تھوڑا بھاری رہا، لیکن اکثر و بیشتر جو مدد ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد ہوئی۔ حالانکہ کفار تعداد میں بھی بہت تھے اور مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، لیکن ایمانی طاقت اور ایمانی بلبوتے اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر ہر میدان میں ان کو فتح کا سامنا کرنا پڑا۔ تو 6 ہجری میں جب کفار جنگ سے عاجز آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی نتیجہ جنگ کا نہیں نکل رہا ہے تو صلح کی۔ تو صلح میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ جنگ کرتے ہوئے تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو گیا، اب ایسا کرتے ہیں کہ جنگ کو روک دیتے ہیں،
جنگ کو روک دیتے ہیں اور بالکل امن رہے گا، کوئی کسی کے درمیان لڑائی نہیں رہے گی۔ اگر آپ کا کوئی آدمی مکہ جانا چاہتا ہے تو وہ بالکل بغیر خوف اور خطرے کے وہ مکہ جا سکتا ہے، اور ہمارا کوئی آدمی مدینہ آنا چاہے تو بغیر کسی خوف اور خطر کے وہ مدینہ آ سکتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ صلح ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ یہ صلح ہوئی۔ اب جب امن ہو گیا، لڑائی بالکل موقوف ہو گئی، جنگ بالکل بند ہو گئی، اب مکہ کے لوگ مدینے جا رہے ہیں، مدینے کے لوگ مکہ آ رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے کچھ رشتہ دار جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے تھے وہ بھی اس دوران مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے۔ اب مسلمانوں کو قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا، ان کو مکہ مکرمہ میں جو لوگ تھے کافر مشرک، ان کو موقع ملا مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں مسلمانوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ تو بالکل بدل گئے، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کے فیملی سسٹم بدل گئے، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے، وہ دوسرے پر اپنی جان نثار کرنے والے، دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والے، اپنے کاروبار کو وقت پر کرنے والے، اپنے تمام کاموں کو، مذہبی کاموں کو بھی اور دنیاوی کاموں کو بھی وقت پر کرنے والے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ ہم کافر ہیں، غیر ایمان والے ہیں، اور یہ ہم سے اتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہ کر ہمیں پلاتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ ہماری ان کو فکر ہے، ہم ان کے مہمان ہیں، ان کے مذہب کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ جانثار ہیں، اپنے آپ کو ہمارے اوپر فدا کرنے والے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی سستی اور کائلی نہیں ہے، یہ اپنے رب کی بھی حقوق کو ادا کر رہے ہیں اور مخلوق کے بھی حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ کتنے صاف شفاف معاملات ہیں ان کے کاروبار کو دیکھا، ان کی تجارت کو دیکھا، ان کی کھیتی باڑی کو دیکھا، اتنے متاثر ہوئے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں ان 2 سالوں کے اندر اتنی کثیر تعداد سے لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنی 20 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اتنے لوگ مسلمان نہیں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تو انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں دیکھا تھا، مسلمانوں کو اور کفار کو آپس میں جنگ کے میدان میں دیکھا، لیکن جب انہوں نے قریب سے دیکھا تو وہ تو ان کی سوچ ہی بدل گئی، ان کے خیالات ہی مسلمانوں کے متعلق بدل گئے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق میں تبدیلی لائیں، اپنے معاملات میں تبدیلی لائیں، 100% اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو یہ یقین کر لیجئے اگر اس ملک کے اندر یہ لوگ اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو کم از کم اسلام اور مسلمانوں سے متاثر تو ضرور ہوں گے، متاثر تو ضرور ہوں گے۔ آج کیا بات ہے، جگہ جگہ پر ظلم و زیادتی ہے، فسادات ہیں، اور امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنی تعلیمات ان کے سامنے پیش نہیں کی۔ ہم اپنی تعلیمات تو کیا پیش کرتے، ہم تو ان سے ہی متاثر ہو گئے، ان کے کلچر کو ہی ہم نے قبول کر لیا، ان کی تہذیب کو ہی ہم نے قبول کر لیا۔ یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے غیروں کے تہوار کا موقع ہے تو ہم بھی بہت بڑھ چڑھ کر کیا ہے ان کو مبارکبادی دیتے ہیں، مبارکبادی کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی بالکل اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ غیروں کو ان کے تہوار پر مبارکبادی دینا انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ رواداری، حسن سلوک، اس کی مذہب اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے عقیدے کی، جہاں بات آتی ہے مذہب کی، مذہب اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو، مذہب اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ اس دین میں نہ کسی قسم کی زیادتی کی اجازت ہے اور نہ کسی قسم کی کمی کی اجازت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہمارے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے تہواروں میں شریک ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو، دوسروں کے مذہب میں اس کی اجازت ہوگی کہ وہ دوسروں کے تہوار میں شریک ہو جائیں، لیکن ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے تہوار میں شریک ہوں اور ان کو بڑھ چڑھ کر مبارکبادی دیں۔ جس طرح قتل کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر ایمان والوں کو ان کے تہوار پر مبارکبادی دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اسٹیٹس لگانا اور واٹس ایپ میں مبارکبادی کے میسج بھیجنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق ہے اس کا عقیدے سے۔ بھائی کسی کو مبارکبادی دے رہے ہیں، کسی کے تہوار میں خوش ہو رہے ہیں، یعنی ہم بھی ان کے اس عمل سے خوش ہیں،
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بھی ان کے اس عمل سے خوش ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دوسروں کی نقلی کرے گا، دوسروں کو مبارکبادی دے گا، اس کا تعلق اسی سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کی طرف مائل مت ہو، ایسے لوگوں کی طرف مت جھکو کہ جنہوں نے اللہ کا دین اور حق کو قبول نہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو دوزخ کی آنکھ تمہیں پکڑ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایسے موقع پر ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کر رہے ہیں ان کو مبارکبادی دے کر، یعنی ہمیں مذہب اسلام سے محبت نہیں ہے، غیروں کے عقیدوں سے اور غیروں کی تعلیمات سے ہمیں محبت ہے۔ اللہ ہماری غفلت کو معاف فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ہرگز کوئی ہم سے ایسا عمل نہ ہو جو مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین کی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مذہب اسلام کی تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا